أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 133 اور 134۔ ووصى بها ابراہیم، اور یہ ملت حنفیہ اور ملت ابراہیمی خالص اسلام کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنی اولاد کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی۔ یا بنیہ، دونوں نے اپنے بیٹوں کو کہا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے پسند کیا، منتخب کیا تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو نہیں مرنا تم نے ہرگز مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، خالص مسلمان ہو، اور یہ دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا، اب اس دین کو پر قائم رہو، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ ام کنتم شہداء، یا کیا اس وقت تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت پہنچی، اذ قال لبنیہ، جس وقت انہوں نے فرمایا اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کی معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق ہیں، الہ واحد، ایک معبود واحد کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ماننے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، تِلْكَ أُمَّةٌ، یہ ایک جماعت ہے، قد خلت، جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ بدلہ جو انہوں نے اچھائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے بھی وہ بدلہ ہوگا جو تم کسب کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے، اما کانو یعملون، اما اس کے متعلق، کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے عمل کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت بھی، یعقوب علیہ السلام کی وصیت بھی، ان دونوں انبیاء علیہم السلام کی وصیت اللہ نے نقل فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم جتنے انبیاء، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہم جتنے پیغمبر ہیں، بنا تو اللاتن، ہم جو ہے اللاتی بائی ہیں۔ اللاتی بائی کا مطلب یہ ہے کہ جن کا باپ ایک ہو، اور جو ہے ان کی مائیں الگ الگ ہو۔ کیا مطلب؟ ہم سب کا دین ایک ہے، ہم سب کا توحید اور عقیدہ ایک ہے، اور ایک عقیدہ اور توحید کی اشاعت کرنے والے ہیں، وہ ملت حنفیہ ہے، ملت اسلامیہ ہے، اور جو ہے سب کی جو ہے شریعت الگ الگ ہے۔ دین، ملت، عقیدہ، توحید سب کا ایک ہے، اور شریعتیں سب کی الگ الگ ہیں۔ اس میں جس میں اختلاف ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، تو شریعتیں الگ ہیں اور دین ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ اس دین کو مضبوطی سے تام لو
کہ جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے دین اسلام، حق دین، اس کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو، اور اس حالت میں تمہیں موت آ جائے کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 8 بیٹوں کو یہ وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو یہ وصیت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعقوب، ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، موت سے پہلے اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، دنیائی زندگی کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے آخرت میں اللہ کی طرف جو ہے یعنی آپ آنا چاہتے ہیں، یعنی عالم برزخ میں اور آخرت کی زندگی یہ پسند کرتے ہیں، اختیار دیا جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو جس وقت اختیار دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت عطا فرمائیں کہ میں اپنے بیٹوں کو وصیت کروں۔ انہوں نے سب بیٹوں کو وصیت کی، اور یہودی علماء نے وصیت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں احبار یہود نے یہ قول نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹوں کو یہ 3 احکام دیے۔ نمبر 1 بت پرستی نہ کرنا، نمبر 2 خدا کی اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی نہ کرنا، نمبر 3 میرے جنازے کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے۔ یہ 3 وصیتیں کی۔ بت پرستی سے منع کیا کہ تم نے بت پرستی نہیں کرنی، ایک اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرنی۔ فرمایا یہ وصیت کیوں کی انہوں نے اپنے اولاد کو؟ تو ظاہر بات ہے ہر نبی نے اپنی امت کو وصیت کی، تو یعقوب علیہ السلام کی جو امت تھی وہ اس کے اولاد تھے، اور اس کے جو اس وقت پوتے وغیرہ موجود تھے ان کو وصیت کی۔ اب یاد رکھنا یہ بہت اہم بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، اسی طرح جو ہے اس کے بعد بھی، اور آخری موقع پر جو ہے اپنی امت کو وصیتیں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، اور وہی آخری حج ہے، تو اس میں امت کو نصیحت کی، وصیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میرے بعد تم کافر تو نہیں بنو گے، اللہ کا انکار تو نہیں کرو گے، کیا تم میرے بعد آپس میں دشمنی تو نہیں کرو گے کہ تم بعض کے گردنیں کاٹنے لگو اور دشمنیاں کرو، اور اخوت کا، بھائی چارہ کا، ہمدردی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اور بہت موقع پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی وصیت فرمائی جیسے کوئی جو ہے ہم سے جا رہا ہو، یعنی ایسی وصیت اللہ کے نبی نے ہمیں فرمائی، اور جس سے جو ہے صحابہ کرام یعنی روتے تھے، اور غور سے جو ہے وصیت سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور نقل کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر جو ہے وصیت کی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری وقت میں اختیار دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آثار، مرض الموت کے آثار ظاہر نہیں تھے، اس مرض کے جس میں انسان فوت ہوتا ہے وہ آثار ظاہر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اور اشارہ کیا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ پسند کرے، ہاں اللہ کے پاس جانا پسند کرے عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، ہاں جی، یا دنیا میں رہنا پسند کرے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اس کو ترجیح دی۔ اس پر صدیق اکبر رونے لگے۔ صحابہ کرام کو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی، اور کہا کہ کیا ہوا صدیق اکبر کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دی، اور جو ہے اس بات پہ کہ وہ اللہ کے ہاں جانا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے پاس جانا پسند کر دیا۔ اس پہ وہ صدیق اکبر رو رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اختیار کا ذکر کر رہے تھے جو اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا۔ تو یہ اختیار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو یہ اختیار دیا گیا، اس وقت یہ انہوں نے اپنے اولاد کو یہ وصیت کی، فرمایا اے میرے بیٹو، اور فرمایا یہ وصیت اس وجہ سے کی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کے ساتھ مصر میں منتقل ہو گئے تھے، اور مصر میں جو حاکم تھے عزیز مصر یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے، پھر حاکم بنے، تو وہ تو مسلمان تھے لیکن باقی لوگ جو ہے عوام جو ہے وہ مسلمان نہیں، تو وہاں پہ بت پرستی اور جو ہے شرک یہ ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم میرے بعد بت پرستی تو شروع نہیں کرو گے، ان عوام کے تابع تو نہیں ہوگے۔
انہوں نے کہا کہ اور پھر یہ بھی کہا کہ میرے جنازے کو کافر ہاتھ نہ لگائے، اور فرمایا کہ خدا اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی عبادت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ وصیت فرمائی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت نقل فرمائی اور فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سے پوچھا تو کہ میرے بیٹوں کا کیا رائے ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہ کا، اے ہمارے ابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اللہ وحدہ لا شریک، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق، اس کا جو ہے کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، جو ایک الہ ہے، ونحن لہو مسلمون، اور ہم اسی کے ماننے والے ہیں، ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی اور کی بات نہیں کریں گے۔ یہ بات یہاں تک۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر الہ آبائے کا اس میں فرمایا گیا کہ آپ کے باپ دادا کی معبود کی، اور اس میں ذکر ہے کہ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق۔ اب اسحاق علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام تو ان کے چچا تھے، اسحاق علیہ السلام کے بھائی اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے کیا تھے؟ یعنی ان کے عام تھے، چچا تھے۔ تو فرمایا اس کا بھی ذکر باپ میں کیوں کر دیا، باپ دادا میں کیوں کر دیا؟ وہ تو والد تو نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چچا ہوتا ہے وہ یعنی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہاں عرب جو ہے عم کو، چچا کو بھی باپ کہتے تھے، اس وجہ سے ان کو بھی باپ کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا اور اسحاق علیہ السلام کا بعد میں ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام 14 سال جو ہے اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے، تو پہلے ان کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یہ تمہارے باپ دادا ہیں، ان کے معبود کی ہم جو ہے عبادت کریں گے۔ اور یہاں پہ علماء کرام نے ایک میراث کا مسئلہ بھی نکالا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دادا ہوتا ہے وہ بھی باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب باپ کا میراث میں حصہ کیا ہے؟ دیکھو یہ مسئلہ ضروری ہے، اور یہ علم جو ہے فرض ہے، علم میراث فرض ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف علم کہا ہے کہ ہمارا وہ علم جو ہماری زندگی عبادت اور جو ہے تجارت زندگی کے ساتھ متعلق ہے، ایک وہ علم ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں کیا میراث ہم کس طرح تقسیم کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب والد ہوتا ہے اور اس کے بیٹے، جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کا والد اس کے باپ جو ہے میراث میں باقی رہتا ہے اور وارث ہوتا ہے، اور اس کے اولاد بھی۔ اب اگر اولاد میں بیٹا ہے تو والد کو اپنا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ۔ اگر والدہ بھی ہے تو دونوں کو سدس ملے گا، 1/6 حصہ ملے گا۔ مطلب اگر ایک آدمی نے 6 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو 1 لاکھ ان کے جو ہے والدین کو ملے گا، والد کو بھی اور اس کی والدہ کو، دونوں کو چٹا پورے مال کا 1/6 حصہ ملے گا۔ تو جب ان کو اپنا حصہ ملے گا اس کے بعد باقی حصہ اولاد کو ملے گا۔ اب اولاد میں اگر بچے ہیں، بیٹے ہیں، تو سارا مال ان کو ملے گا۔ اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو مال دونوں میں تقسیم ہوگا، اس طور پر کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر دیا جائے گا۔ 2 بیٹیوں کو آپ جتنا دیتے ہیں اس کے برابر ایک بیٹوں کو دیا جائے گا۔ کیا مطلب 2 بیٹیوں کا حصہ مقرر کریں تو اس کے برابر ایک بیٹے کو دے دیں، اس طریقے سے تقسیم ہوگی۔ اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اور صرف اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں اور والد ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کے بیٹیوں کو، ایک بیٹی ہے تو آدھا دیا جائے گا، اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 دیا جائے گا۔ پورے مال کے 3 حصوں پر تقسیم کر کے 2 حصے بیٹیوں کو دیے جائے گا، اور باقی سارا حصہ کس کو دیا جائے گا؟ اس کے والد کو دیا۔ والد کو اپنا حصہ 1/6 نکالنے کے بعد باقی جو بیٹیوں سے بچے وہ سارا کس کو دیا جائے گا؟ والد کو دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے میراث میں والد کا۔ اب یہ ریکارڈ ہوا ہے، آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دادا کا بھی اللہ نے والد کی جگہ ذکر، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق۔ اب اسحاق علیہ السلام دادا تھے، ابراہیم علیہ السلام پر دادا تھے، یہ بھی اللہ نے آبا میں ذکر کیا کہ یہ بھی آپ کے باپ ہیں۔ کیا مطلب اگر ایک آدمی فوت ہو جائے، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اس کا دادا زندہ ہے، تو اس کے دادے کو بھی والد کی جگہ رکھا جائے گا،
اور اس کو بھی جو ہے اس طرح حصہ دیا جائے گا جس طرح والد کو دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کے جو ہے مثلاً صرف باپ دادا ہے اور جو ہے اس کے بھائی بھی ہیں، تو اس کے باپ کو دادا کو حصہ دیا جائے گا، اور جو ہے اس کے بھائی کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب باپ یا دادا موجود ہوتا ہے تو بھائی محروم ہوتے ہیں۔ باپ اور دادا جب موجود ہوتا ہے تو بھائی کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہوتے ہیں۔ اگر بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں تو پھر بھی باپ اور دادا کو اپنا حصہ مل جائے گا۔ کیا مطلب؟ باپ نہیں ہے، اگر باپ موجود ہے تو دادا کو نہیں دیا جائے گا۔ اگر باپ فوت ہو گیا اس کی زندگی میں اور دادا موجود ہے یا پردادا موجود ہے، ہاں جی، اور دادا نہیں ہے پردادا موجود ہے، یا باپ نہیں ہے دادا موجود ہے، تو اس کو باپ جتنا حصہ دیا جائے گا۔ اگر وہ موجود ہے تو ان کے میت کے جو ہے اس کے بھائیوں کو نہیں دیا جائے گا، اس کے دادا کو دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یہاں سے نکالا ہے قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے۔ تو یہ قرآن پاک تو ایک سمندر ہے، اس ہر لفظ سے جو ہے مسائل نکلتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اذ قال لبنی ہے ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے اولاد کو کہا کہ میرے بعد کس کی بات کرو گے، قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک، اے ہمارے ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق ہیں ان کے معبود کی، الہ واحدہ جو ایک الہ ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے جو ہے ماننے والے ہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، اللہ فرماتے ہیں یہ امت قد خلت، یہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہوا، وہی ملا جو انہوں نے کیا، انہوں نے جو اچھائی کی ان کو اس کا بدلہ مل گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ان کا بدلہ دیں گے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ بدلہ ملے گا جو تم کسب کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ آیت ہے، اور اس آیت میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ کفارہ عیسائیوں کا ہے اور یہودیوں کا عقیدہ ہے نجات متوارث، ان دونوں عقیدوں کا رد ہے۔ معصیت متوارث یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور یہودیوں کا عقیدہ ہے نجات متوارث، ان دونوں عقیدوں کی رد ہے۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا، تفصیل میرے خیال میں کل کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، بس آپ صرف اشارہ کرتے ہیں آبادات کے ذہن میں ہو۔ عیسائی کہتے تھے کہ جو آدم علیہ السلام ابو البشر، تمام انسانیت کا باپ ہے، ان سے جو سرز غلطی ہوئی، یعنی دیدہ دانستہ نہیں، فعصا آدم ولم نجد له عزما، یعنی اللہ فرماتے ہیں فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام کا عزم نہیں تھا اور بھول چوک ہوئی تھی، اس سے جو غلطی ہوئی، تو عیسائی کہتے ہیں کہ وہ غلطی کا جو علیاذ باللہ جو گناہ ہے وہ اولاد میں منتقل ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، صلیب پہ چڑھایا یہودیوں کے ذریعے، تو اس سے ہمارے گناہ کفارہ ہو گیا، اور ساری انسانیت گناہ گار تھی، ان سب انسانیت کو اللہ نے اس گناہ سے نجات دی جو پہلے نسل در نسل گناہ چلتا آ رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ کفارہ اور معصیت متوارث۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نہیں، تمہارے باپ دادا کے گناہ کا سزا تمہیں نہیں ملے گا، اور نہ تمہارے باپ دادا کی اچھائی کا نیکی تمہیں ملے گی۔ تم نیک عمل کرو گے، تم ایمان لاؤ گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں جیسے آج کل کہتے ہیں بھائی ہمارے باپ دادا جو ہے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور وہ جو ہے وہ ہماری سفارش کرو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ اللہ نے اس عقیدے پر رد کیے، اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ بہت اہم بات ہے، اگر ایک آدمی مومن ہے اور اس کے باپ دادا بھی ایمان والے ہیں، قرآن پاک میں دوسری آیات میں ہے کہ جنت میں ان کو اکٹھا کریں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ کافر ہے اور اس کا باپ دادا مسلمان ہے یا پیغمبر ہے، تو ان کے باپ دادا کی وجہ سے اس کو جنت نہیں ملے گی، ان کو جو ہے فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ تردید کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ امین۔ الحمدللہ رب العالمین۔